کچھ آرٹیکلس پڑھ رہا تھا کہ 5G ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. تو جب پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو جائے گی تو پھر فیوچر کیا ہوگا، بزنس کا فیوچر کیا ہوگا، ٹیچنگ کا فیوچر کیا ہوگا، اور پھر کس قسم کے لوگ چاہیے ہوں گے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. دا کیمفورڈ اکیڈمی سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اچھا جی، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے جسے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم ایک سیکنڈ ویک ہے، سیکنڈ لاک ڈاؤن کا، اور ایجوکیشن ایکٹیویٹیز جو دا کیمفورڈ اکیڈمی نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کی اور ڈیزائن کیا. تو اس کے بعد کچھ چیزیں تھیں جن کی کلیریفیکیشن ضروری تھی، اور وہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. پلس آپ کو یہ بھی اس میں بتانا ہے کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کے 3 بہت اہم حصے ہیں جنہیں آپ یقیناً سننا چاہیں گے اور انہیں سن کر ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے کہ فیوچر ٹیکنالوجی کس طرح سے چینج ہونے جا رہی ہے، اور وہ فیوچر ٹیکنالوجی کس طرح سے سارے پروفیشنز پر اثر انداز ہوگی. اور ڈسٹینس لرننگ کے اس پروگرام میں جو ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ہیں، اب ان کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی انوالو ہونا پڑے گا. اور یہ ایک طرح سے اپرچونیٹی بھی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی ٹریننگ حاصل کر سکیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کریں. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس طرح سے چینج ہونے جا رہی ہے، اور جو ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کس قسم کی ایکسپرٹیز چاہیے، اسکلز چاہیے اس فیوچر میں سروائیو کرنے کے لیے. تو ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے جس میں ہم نے اپنے جو پارٹیسپینٹس تھے انہیں شکر یعنی کہ شوگر کین کی جو بائی پروڈکٹ ہے وہ انہیں ہم نے دی کہ اسے آپ ٹیسٹ کریں. تو انہوں نے جب اسے ٹیسٹ کر لیا تو میں نے آپ کہا کہ اگر آپ فرض کریں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو سن لائٹ ہے اسے ٹیسٹ کیا، یعنی آپ نے جو چیز کھائی ہے وہ اور کچھ نہیں سن لائٹ تھا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً ہمارا دماغ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جب ہم بایولوجیکلی اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شوگر کین ہے وہ سن لائٹ کو ٹریپ کرتا ہے، فوٹو سینتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، اور زمین سے جو منرلز ہوتے ہیں انہیں اور واٹر کو لے کر وہ اپنے لیے گلوکوز تیار کرتا ہے جو اس کی بائی پروڈکٹ ہے. اور اس گلوکوز کو انسان جو ہے اس میں سے نکالتے ہیں، اسے ایک پروسیس سے گزارتے ہیں اور وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اٹس مین کہ ٹرانسفارمیشن آف میٹر، ٹرانسفارمیشن آف میٹر جو ہے یہ ہم بچپن سے آبزرو کر رہے ہیں، چاہے ہم سیب کھاتے ہیں یا ہم کوئی بھی ایسی چیز جو کہ درختوں سے حاصل ہو یا کھیتوں سے حاصل ہو تو انہیں کھاتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میٹر جو ہے کیمسٹری کے جو ہم جب چیپٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سیکنڈ کہ اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں لا آف کنزرویشن آف ماس. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ کہ ماس ناٹ کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ ان اینی کیمیکل ریئیکشن. تو ایک بڑا اچھا سوال کیا ایک اسٹوڈنٹ نے کہ سر اگر ایسا ہے تو جو سورج کی روشنی زمین پر مسلسل آ رہی ہے، اور ایک کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی سولر پینلز لگا کر سورج کی روشنی حاصل کی جاتی ہے وہ صرف اتنی ہے جتنی سورج آدھے گھنٹے میں زمین پر بھیجتا ہے، یعنی پورے سال میں جو سورج کی روشنی ہم استعمال کرتے ہیں اس کی مقدار اتنی ہم استعمال کر پاتے ہیں سولر پینلز لگا کر کرنٹ میں کنورٹ کر کے، جو آدھے گھنٹے میں سورج زمین کی طرف بھیجتا ہے. تو باقی انرجی کہاں جاتی ہے؟
سوال ان کا ویلڈ تھا، کیونکہ میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ میٹر جو ہے وہ کسی بھی کیمیکل ریئیکشن میں کریٹ نہیں مطلب نہ تو کریٹ ہوتا ہے نہ ڈسٹرائڈ ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی فارم چینج کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے یونیورس کا جو بیلنس ہے وہ قائم رہتا ہے اس لا اکارڈنگ ٹو دیٹ۔ تو پھر خیر وہ تو میں نے پھر انہیں یہ بتایا کہ یہ پوری دنیا، میں صرف اپنی زمین کی بات نہیں کر رہا، میں پورے یونیورس کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیٹ ٹائم مائی مائنڈ کلک کہ کیا آنے والے ایسا فیوچر میں ایسا پاسبل ہوگا کہ جو میٹر ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہو سکے گا ود ان سیکنڈس، کہ فرض کریں کہ یہ پینسل اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور امریکہ میں کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی یہ پینسل آ جائے، تو از دیٹ پاسبل کہ وہ کیمرہ اسے اسکین کرے اور ود ان فیو سیکنڈ امریکہ میں یا برطانیہ میں یا آسٹریلیا میں یا کسی بھی ملک میں دور دراز کئی 100 کلومیٹر کئی 1000 کلومیٹر بیٹھے ہوئے شخص کو یہی اسی طرح کی پینسل اس کے پاس ہو، تو کیا میٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی فاسٹلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ تو ہم پھر اب جب اسٹڈی کر رہے ہیں کہ 3D پرنٹرز آ چکے ہیں جو کیمرہ کسی بھی چیز کو اسکین کرتا ہے اور 3D پرنٹر اسے ٹرانسفر کر دیتا ہے انٹو دا سیم پروڈکٹ۔ تو یہ ٹیکنالوجی اس وقت ٹیسٹ بیسس پر مختلف انڈسٹریز پر اس پر کام کر رہی ہیں۔ تو آنے والے دور میں کیا ڈیزائن ہوگا، کیسی ایجوکیشن ہوگی، کیسے لوگ سروائیو کر پائیں گے، کیسی جنریشن ہمیں چاہیے، اور اس جنریشن کو ٹرین کرنے کے لیے کس قسم کے ٹیچرس چاہیے۔ تو اب یہ جو وہ کچھ فیکٹس تھے جو سائنٹیفکلی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جس طرح سے سورج کی روشنی پودے ٹریپ کرتے ہیں اور انہیں گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں، اور وہ گلوکوز سیب کی صورت میں اور اورنج کی صورت میں، مینگو کی صورت میں، یا شوگر کین یا ویٹ ہو گیا، اینی تھنگ یا رائس ہو گیا، اس صورت میں ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیٹ از نتھنگ، دیٹ از اے ٹائپ آف انرجی which is converted into the biological molecules، اور پھر وہ biological molecules ہماری باڈی میں جاتے ہیں، اور that is the source of energy کہ ہماری باڈی اسے ایز اے انرجی استعمال کرتی ہے۔ یعنی کہ سن لائٹ بیسکلی وہ ہے تو سن لائٹ، لیکن ہماری باڈی کے لیے گلوکوز ریکوائرڈ ہے، تو پودے اسے گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، پھر ہم گرو ہوتے ہیں، ہماری باڈی گرو ہوتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، اور پھر ہماری باڈی ڈیکمپوز ہو کے اسی انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دیٹس مین کہ ہمیں اب یہ بات سوچ لینی ہوگی کہ آنے والے دور میں، ابھی جیسے میں کچھ آرٹیکلس پڑھ رہا تھا کہ 5G ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں۔ تو جب پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو جائے گی تو پھر فیوچر کیا ہوگا، بزنس کا فیوچر کیا ہوگا، ٹیچنگ کا فیوچر کیا ہوگا، اور پھر کس قسم کے لوگ چاہیے ہوں گے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو سمپل از دیٹ کہ ہولوگرام کے اوپر دنیا کام کر رہی ہے۔ اب ہولوگرام ٹیکنالوجی کیا ہے کہ ایک شخص اگر بہت کئی 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے اور ایک کمرے میں کیمرہ ایسا لگا ہوا ہے جو کہ پروجیکشن کر رہا ہے ہولوگرامس کو، تو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے اس وقت میں اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں فزیکلی یہاں پر نہ بھی ہوں تو آڈینس کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے میں یہاں پر ان کے درمیان موجود ہوں۔ ایسے ہی آن لائن جیسے آپ شاپنگ کرتے ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو فزیکلی تو اسکرین کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو پروڈکٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ انہیں کلک کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا مختلف تصویریں دیکھ کر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، اور ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، پھر اسے آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں، اور کچھ دن بعد وہ پروڈکٹ آپ کے گھر پر ڈلیور ہو جاتی ہے۔ آپ کو وہی سیم پروڈکٹ جو آپ نے تصویر میں دیکھی تھی اور اسے آپ نے اسکرین کے اوپر اسکرول کر کے شاپنگ کیا ہے، مختلف چیزیں آپ نے اپنی باسکٹ میں ایڈ کی اور باسکٹ میں ایڈ کرنے کے بعد آرڈر کر لی۔ تو آنے والے دور میں ایسا پاسبل ہوگا کہ ورچوئل شاپنگ مالز ہوں گے جہاں پہ ورچوئل ڈیجیٹل پروڈکٹس رکھی ہوئی ہوں گی، اور آپ بھی ورچوئلی ہولوگرام کے ذریعے وہاں پر چلتے پھرتے ان چیزوں کو ایک ہولوگرام ٹیکنالوجی کے تحت ایک ٹرالی کو چلاتے ہوئے چیزوں کو اٹھا کر، اور آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے،
اور آپ نے جو گلاسز پہنے ہوئے ہیں یا جو آپ نے جو بھی اسکرین ہے سامنے، اور اس کے ذریعے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ فزیکلی کسی شاپنگ مال میں موجود ہیں، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ ڈیجیٹلی چیزوں کو اٹھا کر اپنی باسکٹ میں ایڈ کرتے ہیں، اور باسکٹ میں ایڈ کرنے کے بعد آپ کاؤنٹر پر آتے ہیں، کاؤنٹر والے اسی طرح سے انہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس کو آپ کے سامنے جو کہ نظر فزیکل آ رہی ہوں گی بیسکلی، اور انہیں اسکین کرتے ہیں، اور آپ کی آرڈر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈیجیٹل آپ کی جو پیکنگ ہے اس کی ہو جاتی ہے، اور آپ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں آن لائن، اور کچھ گھنٹوں میں آپ کی ڈور بیل بجتی ہے، وہ ساری پروڈکٹ جو آپ نے کسی مارکیٹ میں فزیکل جانے کے بجائے ہولوگرام کے ذریعے جا کر خریدی تھی، وہ آپ کے دروازے پر موجود ہے۔ تو 5G ٹیکنالوجی یقیناً ان چیزوں کو پاسبل بنا دیتی ہے۔ تو جب یہ سب کچھ پاسبل ہوگا تو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کس قسم کے لوگ چاہیے ہوں گے؟ یقیناً ایسے لوگ چاہیے ہوں گے کہ جو ان ساری ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہوں، انہیں ہینڈل کر سکتے ہوں، ان کا یوٹیلائز کر سکتے ہوں، ان کی آئی ٹی جو نالج ہے وہ اس قدر ہو کہ وہ اس سارے انوائرمنٹ کے اندر جو کہ آگے آنے والے فیوچر میں ہونے جا رہا ہے اس کو ہینڈل کر سکیں۔ تو پھر یقیناً ہمیں اب ایسی ٹیچنگ جو کہ پہلے ایک روایتی طریقہ تدریس تھا اس سے ہمیں ڈیجیٹل ٹیچنگ کی طرف آنا پڑے، یعنی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ایسا ہو کہ ایک کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر فزیکلی اپنے گھر میں ہوں، لیکن ان کا ہولوگرام کلاس میں موجود ہو، ایک ورچوئل کلاس میں موجود ہو، ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈیو میں ہو اور اس کا ہولوگرام کلاس میں موجود ہو، اور بالکل ویسے ہی وہ ایجوکیشن کو حاصل کر رہے ہوں جیسے وہ سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سارے پروسیس کو ہم ابھی صرف امیجن کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ تو ابھی تک جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں ساری بات کو لے کے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں 2 ہفتوں کے اندر بہت سارے پیرنٹس کی یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ سننے کو ملی کہ جی بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم نے ایک ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ بچے کا جو میٹیریل ہے انہیں ٹیچرز اپنے سامنے بٹھا کر انہیں پورا سمجھا کر ڈیزائن کر کے بھیجتے ہیں کہ جب آپ اگلے ہفتے اپنے اس دن جب واپس آئیں گے تو یہ کام آپ کو چیک کروانا ہے۔ تو اس میں پرابلمز یہ آ رہی ہیں کہ پیرنٹس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ہم ان کو کیسے کروانا ہے۔ تو یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹیچرز پورا پروسیس سمجھا کر بھیج رہے ہیں، ریڈنگ کیسے کرنی ہے، کس طرح سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، فل ان دا بلینکس کیسے کرنی ہے، انہیں وہ پورے ویک کی ان کی پلاننگ ساتھ بیٹھ کر کے بھیج رہے ہیں، اور پھر پلس ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ گھر پہ آرام سے بیٹھ کر دا کیمفورڈ اکیڈمی جو چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کے ذریعے وہ ویڈیو کو دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ انہیں ویکلی اسائنمنٹ کیسے کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو اب یہ جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں ان کے لیے تو ایک اپارچونیٹی ہے کہ وہ اس پروسیس میں خود بھی انوالو ہوں اور بچوں کی لرننگ کے ساتھ ساتھ ان کی اسکلس کو بھی امپروو کروائیں، تاکہ وہ آنے والے فیوچر میں جب یہ ساری ٹیکنالوجیز اس طرح سے کام کریں گی تو انہیں کچھ اور نہ لگے۔ آنے والے دور میں کوئی آپ کی ڈگری نہیں دیکھنے والا، ہر انسان کی اسکلس دیکھی جائیں گی کہ اس کے پاس اسکلس کیا ہے۔ تو دا کیمفورڈ اکیڈمی سے تمہارا یوز کو اجازت دیجیے صرف اسی بات کے ساتھ کہ آپ اس سارے پروسیس کا خود بھی حصہ بنیں گے اور بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی ٹریننگ لیں گے، اور آپ کو اگر کسی قسم کی پرابلم آتی ہے تو ہمارا عملہ یہاں پر موجود ہے، ہمارا سارا اسٹاف آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے، ٹیکنیکل اسٹاف کوآپریٹ کرنے کے لیے موجود ہے۔ تو بجائے لیب ایکسکیوزز کے آپ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔